الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام حقوق العباد کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حقوق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ سے محبت کی جائے۔ اس کے علاوہ حقوق کی دوسری قسم ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، جیسے اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق۔ اسی طرح ہے سب سے اہم حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حقوق العباد میں اس حق کو میرے حساب سے پہلا درجہ حاصل ہے۔ تو میں اس مناسبت سے آپ لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حقوق ہیں، لیکن اس آیت کی مناسبت سے 4 حقوق کا تذکرہ مناسب ہوگا۔ ناظرین کرام، پہلا حق فالذین آمنوا بہ، کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے، یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہم یہ تسلیم کریں نبی پر ایمان لانے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ عربوں کے لیے خاص نہیں ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ خوشخبری دیں اور ڈرائیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو آخری نبی تسلیم کرتے ہوئے دل سے بھی مانیں، دل سے بھی ان کا اقرار کریں، جس طریقے سے زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار تو کرے لیکن دل سے اقرار نہیں کرتا، دل سے نہیں مانتا، تو اس کا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے یہی کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 41، قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اپنی زبانوں سے تو ایمان کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اس کے دل ایمان پر نہیں ہیں، ان کا دل نہیں مان رہا ہے۔ اور جو لوگ اس حالت میں ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو دل میں کچھ رکھے، زبان پہ کچھ رکھے، دونوں میں مطابقت نہ پائی جائے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے بھی اقرار کریں اور دل سے بھی ایمان لائیں کہ وہ پوری نوع انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اب میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ فالذین آمنوا بہ پہلا حق تھا کہ ان پر ایمان لایا جائے، وعزروہ اور نبی کی عزت کی جائے، توقیر کی جائے، تعظیم کی جائے۔ اور عزت کرنا دو چیزوں پر مشتمل ہے کہ نبی سے محبت رکھی جائے اور دوسری چیز ہے نبی کی بات مانی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ پہلی چیز ہے کہ نبی سے محبت رکھی جائے، تو یاد رکھیے کہ دنیا میں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھے، ماں باپ، بھائی بہن اور دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے۔ کتاب نمبر 2 باب نمبر 8 باب حب الرسول من الایمان، حدیث نمبر 15 لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی آدمی تم میں کا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ان کے والد یعنی ان کے ماں باپ، ان کے بال بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یاد رکھیے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام لوگوں سے زیادہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی دھمکی تو دی ہے ہمیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ 8 چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تمہارے ماں باپ، پھر اسی طرح تمہارے بال بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے وہ مال جس میں کمی کا تمہیں ڈر ہے، تمہاری وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں ڈر لگا ہوا ہے کیا ہو جائے، تمہارے وہ محلات جس کو تم پسند کرتے ہو، تم اگر راضی ہو ان تمام چیزوں سے اور زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو، اللہ کا معاملہ آنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتا چلوں۔ آپ کے سامنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور کتاب نمبر 83 باب نمبر 3 کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 6632۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور قسم کھائی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے سلسلے میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر بن خطاب نے یہی کہا تھا آپ میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ تو نبی نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، کہا اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الان یا عمر، اب یا عمر، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے عمر، اور اس کا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے وہ تو پہلے سے محبوب ہونا چاہیے، اب تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کے سلسلے میں دوسرا حصہ جو ہے، اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو زبانی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر جس سے بھی آپ محبت کا دعویٰ کریں تو اس کا کام کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اگر باپ کی بات نہ مانے، اس کی بات پر عمل نہ کرے تو وہ محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب یطیع، اگر تم محبت میں سچے ہو تو تم اطاعت کرو، پیروی کرو، بات مانو، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔
تو اگر نبی سے سچی محبت ہے تو ہم نبی کے قول پر عمل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نبی کی بات کیوں مانیں، نبی کی اطاعت کیوں کریں، نبی کی پیروی کیوں کریں، نبی ہی کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کیوں کی جائے، ان کی بات کیوں مانی جائے؟ اس لیے مانی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، ان کی بات پر عمل کرنا گویا کہ اللہ کی بات ماننا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی گویا کہ اس نے اللہ کی بات مانی۔ رسول ہی کی اتباع کیوں، رسول ہی کی پیروی کیوں، رسول ہی کی کیوں بات مانی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں بات مانی جائے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اگر محبت ہے تو میری بات مانو، ہر بات مانو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کیوں کی جائے؟ اس لیے کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو وہ پہلے شخص ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتابوں کی تشریح کرنے والے ہیں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ کہا ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں، آپ لوگوں کو سمجھائیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو ان پر وحی کرتا ہے وہ ہم کو سمجھاتے ہیں۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے کچھ بات نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو وحی اتاری جاتی ہے وہ بتلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں مانی جائے؟ اس لیے مانی جائے کہ جھگڑے کے معاملے میں اگر ہمیں جھگڑے کو ختم کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک ہمیں بات لے جانی پڑے گی، وہاں فیصلہ ہمیں ملے گا۔ اللہ نے کہا یہ اعزاز کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں اس کی اطاعت کرو، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کی طرف یعنی اللہ کے قرآن کی طرف، رسول کی طرف یعنی اللہ کے رسول کی حدیثوں کی طرف۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں یہ نہیں کہا کہ اگر آپسی جھگڑا ہو جائے تو کسی ذمہ دار کے پاس جاؤ، بلکہ یہاں دو ہی چیز کا ذکر کیا۔ پہلے اطاعت کے سلسلے میں کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، اور جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی بات مانو، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو دو ہی کی بات ماننا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ کتنی بہترین چیز ہے اور اچھی تعویل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں مانی جائے؟ اس لیے مانی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو کسی آدمی کو اپنی طرف سے نہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی طریقے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ابھارنے کے لیے۔ تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو اپنے جھگڑے کے معاملے میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ماننے سے آدمی کو کامیابی ملنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نہیں مانتا اس کے لیے نقصان ہے۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب پہنچے گا اور آخرت میں بھی، اور اگر ان کی بات مانتے ہیں تو وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انعام کرے گا ان پر، یا پھر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ سچے لوگ ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، نبیوں کے ساتھ ہوں گے ایسے لوگ۔ اور کتنا بہترین یارانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق جو اس آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرے، ان کی مدد کرے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ جو اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہے ہیں اس کا دفاع کیا جائے، ان کی بیویوں پر جو اعتراض ہو رہے ہیں ان کا دفاع کیا جائے۔ اور بہترین مدد تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی؟ نہیں مانی، اس لیے آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور اگر نبی سے محبت کر لیا، نبی کی بات مان لی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شرط ہے بات ماننا، عمل کرنا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ زبانی دعوت تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے لیے سر کٹانے والے ہیں۔ نہیں، آپ سر کو بچا کے رکھیے تبھی تو یہاں اللہ کا دین پھیلے گا۔ سر کٹانا کمال نہیں، بلکہ سر بچا کر اللہ کے دین کو پھیلانا یہ کمال کی بات۔ لیکن جہاں ضرورت پڑ جائے کٹانے کی تو وہاں پیچھے نہیں رہنا ہے۔ تو وہی ہے نبی کی مدد کی جائے، اور مدد کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کیا تھا؟ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ جذبہ تھا نبی کا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہیں، مومن کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ایک اللہ کو کیوں نہیں مان رہے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 3، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کیا جائے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ دعوت و تبلیغ کا کام اب جاری رکھنا ہے اس امت کو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ہونے ہی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم دنیا کی بہترین امت ہو، تم اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکتے رہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ لیکن کیا دعوت و تبلیغ کے کام میں ہم اور آپ آگے ہیں؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اسی آیت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ تم لوگ پیروی کرو اس نور کی، اس روشنی کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ نور سے اور روشنی سے مراد کیا ہے؟ یہ نور سے مراد، روشنی سے مراد قرآن کریم ہے کہ تم لوگ نور کی پیروی کرو، نور کی بات مانو، یعنی قرآن کریم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ کیا ہم اور آپ قرآن کریم کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم پر ہمارا ایمان پکا ہے؟ کیا ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن کریم تو بس جزدانوں میں رکھا ہوا ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو قسم کھا لیتے ہیں، ہاتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی کیس جیت جائے، شادی بیاہ میں دینے کے لیے ہے، قسمیں کھانے کے لیے ہے، دلہا دلہن کو اس کے سائے میں سے گزارنے کے لیے ہے، اور اگر کوئی مر جائے تو اس میں پڑھ دینے کے لیے ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو پیغام ہے اس پیغام کو ہم اور آپ نہیں لے رہے ہیں۔ ہونا چاہیے، حق ادا کیا جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، تب ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں گے، ورنہ نہیں۔ قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہی تو ہے کہ اگر عمل کیے ہوتے تو ہم کو بڑا اعزاز ملتا۔ جن لوگوں نے عمل کیا وہ دنیا میں آگے رہے،
کافی کوشش کی ان لوگوں نے، عمل کر کے دکھایا۔ آپ خود غور کیجئے، کوئی آدمی اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھیجے اور آپ اس کو پڑھ کے چھوڑ دیں گے یا پڑھیں گے ہی نہیں تو اس کے اندر کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے، آپ کیسے سمجھ پائیں گے؟ کوئی بھی آدمی جو بھیجتا ہے وہ اس لیے تاکہ آپ اس پر عمل کریں، کہ اس میں آپ کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اور یقین مانیے قرآن تو ہمارے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ قبر میں چوتھا سوال آپ سے یہی قرآن کے بارے میں ہونے والا ہے، تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ہمارے لیے روزانہ وقت تو ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کے پیغام کو عام نہیں کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چوتھا حق ہے، میرے حساب سے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری حالت کچھ یوں ہے جیسا کہ کہا ماہر القادری نے قرآن کے بارے میں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر اور ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ یہ حالت ہے قرآن کی۔ اب قرآن اس طریقے سے ہمارے یہاں رکھا ہوا ہے، غرد و غبار پڑا ہوا ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں۔ ہمارے درمیان جو یہ چیز پائی جاتی ہے یہ بہت مشکل کتاب ہے۔ اگر چیز مشکل ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا کیوں؟ کہتے ہیں لوگ بھی عربی زبان میں، اس لیے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی انگریزی زبان میں کوئی خط بھیجے تو کیا ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ارے جن کے پاس آتا ہے ان کے پاس جائیں گے، ان سے پڑھیں گے، کوشش کریں گے۔ تو آئیے عہد کیجئے، اگر ہم اور آپ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں حقوق ادا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ